کہ بی فیوچرسٹ جو ہو گیا ہے، میں ایم کیو ایم اور کراچی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں اور دونوں سے مخاطب ہوں۔ پہلے ان عوام سے جو مکمل طور پر کراچی کے حالات سے مایوس ہو چکے تھے، تو اللہ کا شکر ہے جن پر یہ الزام تھا کہ یہ انہوں نے حصے بکرے کرائے ہیں، تو ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ انسان ہیں، دے آر ہیومن بینگز، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر ہوئیں تو انہوں نے اس کو ریئلائز بھی کر لیا۔ ملک کے حالات اور کراچی بالخصوص سندھ کی مصیبت دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ کراچی کا جو ریونیو ہے وہ کم ہو رہا ہے، جو پورے ملک کو چلاتا ہے یہ شہر کی۔ غریب کی جورو سب کی بھابھی ہے کراچی، یہ یاد رکھیے گا۔ لیکن بھائی ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، کو ہم بھی کچھ پیدا ہوئے پلے بڑھے، مگر آج تک ہمیں وہ سن آف دا سوائل یا سن آف دی ڈاٹرز کا تو ہمیں اسٹیٹس جو ہے وہ حاصل ہی نہیں ہو سکا۔ تو کب ہمیں ہمارا یہ کم از کم یہ ہماری شناخت تو ہمیں دے دیں، تاکہ بار بار کسی کو اٹھ کر مہاجر کا نعرہ لگا کے اور بھٹو صاحب کے راستے پہ چلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ زرداری صاحب بہت اینٹ سے اینٹ بجا دے گا ان کا بیٹا وہ بلاول، پاکستان کی اور کراچی کی، تو ان سب کو معاف کر۔ معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم، چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ بڑا خوشگوار دن ہے جی، اللہ کرے یہ ویسا ہی ہو جیسا ہمیں خوشگوار دکھائی دیا ہے اور سنائی دیا ہے۔ تو دیکھنے والوں اور سننے والے حاضرین اور ناظرین کی خدمت میں صرف ایک گزارش ہے کہ بی فیوچرسٹ جو ہو گیا ہے، میں ایم کیو ایم اور کراچی کے حوالے سے بات کر رہی ہوں آج، اور یہ کافی گفتگو ہماری طویل ہوگی سے مراد یہ ہے کہ ہم آپ کو قسطوں میں ہی دکھائیں گے، چونکہ آپ لوگ ٹھہرتے نہیں ہیں۔ آپ لوگ جو ٹک ٹاکرز کے یا دوسرے ویلاگ کرنے والے یا بلاگرز جو ہیں، ان کے آدھے آدھے گھنٹے کے بھی آپ پروگرام دیکھتے ہیں جس میں سوائے اسکینڈلز کے، پگڑیاں اچھالنے کے اور سیاسی بکواس بازی کے اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو مہربانی کر کے ذرا یہ کام کی بات بھی سن لیجئے گا، اور دونوں سے مخاطب ہوں۔ پہلے ان عوام سے جو مکمل طور پر کراچی کے حالات سے مایوس ہو چکے تھے، تو اللہ کا شکر ہے جن پر یہ الزام تھا کہ یہ انہوں نے حصے بکرے کرائے ہیں، تو ان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ انسان ہیں، دے آر ہیومن بینگز، ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اگر ہوئیں تو انہوں نے اس کو ریئلائز بھی کر لیا۔ ملک کے حالات اور کراچی بالخصوص سندھ کی مصیبت دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ ریئلائز کیا کہ کراچی کا جو ریونیو ہے وہ کم ہو رہا ہے، جو پورے ملک کو چلاتا ہے یہ شہر۔ آج 4 لوگوں کی جو گفتگو تھی، جس میں کنوینر جناب خالد مقبول صاحب اور جناب فاروق ستار صاحب، اور خوشگوار تبدیلی مزید جو مجھے نظر آئی کہ عامر خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، بے شک انہوں نے کوئی بات نہیں کی اور کریں گے، چونکہ کسی کو بھی اپنی غلطی کا جب احساس ہو جائے تو اس سے بڑا اللہ کی نظر میں وہ جس کو غلطی کی احساس ہو جائے اور وہ توبہ کر لے، اور خاص طور پہ دانستگی اور نادانستگی دونوں میں جو غلطیاں ہوتی ہیں اگر وہ ٹھیک کر لی جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، چونکہ اس تجربے کو سامنے رکھ کے حال کا لائحہ عمل مرتب کیا جاتا ہے۔ یہ پورے ملک کی غریب کی جورو سب کی بھابھی ہے کراچی، یہ یاد رکھیے گا۔ لیکن بھائی ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، کو ہم بھی کچھ پیدا ہوئے پلے بڑھے، مگر آج تک ہمیں وہ سن آف دا سوائل یا سن آف دی ڈاٹرز کا تو ہمیں اسٹیٹس جو ہے وہ حاصل ہی نہیں ہو سکا۔ تو کب ہمیں ہمارا یہ کم از کم یہ ہماری شناخت تو ہمیں دے دیں، تاکہ بار بار کسی کو اٹھ کر مہاجر کا نعرہ لگا کے اور بھٹو صاحب کے راستے پہ چلنے کا موقع نہ دیا جائے۔ بہت شکایات ہیں الطاف بھائی صاحب آپ سے، جو کچھ آپ نے کیا وہ بھی معاف کر دیا جائے گا، چونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں اس ملک میں۔ میں محمود خان اچکزئی کی بات کرتی ہوں، میں اور دوسرے زرداری صاحب، اینٹ سے اینٹ بجا دے گا ان کا بیٹا وہ بلاول، پاکستان کی اور کراچی کی، تو ان سب کو معاف کرتے ہیں۔
لیکن الگ الگ رہیں گے. اب آپ کے ساتھ ملاقات نہیں ہونی چاہیے. اور یہی وعدہ کیا ہے آج فاروق ستار صاحب نے, مصطفیٰ کمال صاحب نے, کہ اب ان کے ساتھ چلنا یا رہنا بالکل ناممکنات میں سے ہوگا, تبھی کراچی ترقی کر سکے گا. اور اس میں ہماری جو تجاویز ہیں, وہ ہمارا جو اگلا سیگمنٹ ہوگا وہ تجاویز سے متعلق ہوگا. چونکہ ظاہر ہے بھائی, ہم بھی تو پڑے ہیں نا راہوں میں, تو ہماری بھی کوئی, ہم بھی تو یہیں پیدا ہوئے ہیں نا, یہیں پلے بڑے ہیں. اسی شہر کا رزق نہ صرف ہم نے خود کھایا بلکہ اس شہر کا رزق پورے ملک کو جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس طرح کی ناشکریاں ہوں گی جو ارباب اختیار کی طرف سے ہوں گی, اور آپ سمجھ گئے ہوں کہ ارباب اختیار سے میرا مطلب کیا ہے, شکر ہے انہوں نے ریئلائز کر لیا کہ ہم زیادتی پر تھے. اور جو سب سے بڑی گزارش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو آج کہا ہے آپ چاروں حضرات نے, بے شک لوگوں کو اس میں حیدر عباس رضوی اور وسیم اختر کی کمی محسوس ہوئی. جیسے فاروق ستار بھائی راستے میں رہ گئے تھے, تو جو میڈیا کے اور دوسرے جو لوگ وہاں موجود تھے ان کو فوراً وہ جو اپنے اندر سے اٹھنے والی آواز لوگوں کو آتی ہے کہ کسی طرح دیکھیں کہ یہ ہو کیسے گیا. انہوں نے کہا جی فاروق ستار بھائی نظر نہیں آ رہے. بتایا کہ بھائی ٹریفک کا حال دیکھا ہے, راستے میں ہیں. 2 دفعہ بتانا پڑا حاضرین محفل کو اور میزبانوں کو. تو ہمیں بھی بہت سختی سے کمی محسوس ہوئی. حیدر عباس رضوی کی جو بہت پڑھے لکھے آدمی تھے اور بڑا جینوئن ایشوز پر بھی وائس ریز کرتے تھے اپنی. وسیم اختر صاحب سے اس لیے لوگ ناراض تھے کہ کراچی کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا بینگ اے میئر, اور ان کی شکایات بالکل مختلف تھیں. وہ وہی تھیں جو آج انہوں نے کی این ایف سی ایوارڈ میں سے کوئی حصہ, سندھ کا حصہ جو این ایف سی ایوارڈ میں ہے, کراچی کا کتنا ہے؟ یا جو جعلی اربن ڈومیسائل بنے ہوئے ہیں ان کو بھی کراچی میں شامل کر لیں, افغانیوں کو بھی کر لیں, سرائکیوں کو بھی کر لیں. ٹھیک ہے, سب آئیں, سب اپنا رزق کمائیں, لیکن اللہ کی زمین ہے. اگر اللہ نے کراچی کو وسیلہ بنایا پورے ملک کے لیبر کو, پورے ملک کے ٹیکنوکریٹس کو, پورے ملک کی بزنس کمیونٹی کو, چاہے چھوٹے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرینیور ہوں, تو کیا یہ کرنا چاہیے لوگوں کو؟ کیا ناشکری کی کوئی انتہا ہے یا نہیں ہے؟ کوئی کہیں تو دیوار کھینچنی پڑے گی نا کہ ناشکری کہاں سے شروع ہو اور کہاں ختم کی جائے. یعنی جس شہر میں آؤ رہو کھاؤ پیو, تمہارا چولہا جلے تمہارے گھر کا, پورے خاندان کا, اسی شہر کو تار تار کر دو, اسی شہر کو خون میں نہلا دو. اور ساتھ میں لوگوں کی, خود میں مہاجروں کی بات کر رہی ہوں, اردو بولنے والوں کی, میں مہاجر کہتی ہی نہیں, مہاجر تو وہ تھے بیچارے جو لٹ پٹ کر آئے اور اپنا سب کچھ چھوڑ کر بھی آئے, اور کچھ وہ تھے جنہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا لیکن باتیں بہت بڑی بڑی تھی. حویلیاں چھوڑ کے آئے ہیں اور پتہ نہیں کون سے پودینے کے کھیت چھوڑ کے آئے ہیں, کچھ بھی چھوڑ کے نہیں آئے تھے, اور انہوں نے ہی موجیں کی ہیں اس شہر میں. تو ان سے بھی گزارش ہے کہ یہ دیکھیں کہ آپ کی ضرورت کو کس کس نے کب کب اور کیسے کیسے خریدا ہے. جس دن یہ بات سمجھ میں آ جائے گی, کوئی نہ آپ کو خرید سکے گا اور نہ کوئی آپ کو اس راستے پہ لگائے گا جس راستے پہ آپ لوگ لگ چکے تھے. لیکن میں نے کہا نا, میں فیوچرسٹ ہوں. جو گزر گیا وہ بدل نہیں سکتا, تاریخ کو بدلا نہیں جا سکتا, صرف مستقبل کو بدلا جا سکتا ہے. اگلے سیگمنٹ میں یہیں سے شروع کریں گے جہاں بات ہم نے ختم کی ہے. خدا حافظ. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانہ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے